حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے کائنات میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ رکنے کا حکم دیا ہے، جس چیز پر اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھہرایا ہے، جہاں پر اسے قید کیا ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں اسے زمین کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے زمین کی طرف اشارہ کر کے مختلف اقسام، قیامت کی مختلف نشانیوں اور اللہ رب العالمین کی بے شمار قدرتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الملک کے آغاز میں اللہ رب العالمین ہر انسان کو تدبر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ وہ رب کہ جس نے زمین اور آسمان کی تمام حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کائنات کی ملوکیت، بادشاہت، قدرت، تصرف اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ خلق سبع سماوات طباقا، اس نے اوپر تلے آسمان 7 کی تعداد میں بنائے ہیں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو غور کر آسمان کی تخلیق میں کہ بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی رکاوٹ اور آڑ کے، تیرے رب نے اتنی بلندی پر یہ چھت تان دی، اور یہ ایک نہیں بلکہ 7 کی تعداد میں ہے، تو اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، تیری نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو آسمان کی طرف نگاہ دوڑا، ہل تری من فطور، تجھے رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو رحمان کو رحمان نہ کہنا۔ فرجع البصر ہل تری من تفاوت، تو آسمان پر اپنی نظر بار بار ڈالتا چلا جا، بار بار اس کا معائنہ کرتا چلا جا، تو ساری زندگی بھی لگا لے تو آسمان کے اندر کوئی سراخ نہیں ثابت کر سکتا، تو آسمان میں کوئی خامی نہیں نکال سکتا، تیرے رب نے اسے بنایا ہی ایسا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا خلق اللہ، تو آسمان کو چھوڑ زمین پر غور کر، زمین کو چھوڑ کائنات کی ہر مخلوق پر غور کر، اس کے اسرار و رموز کے اوپر جا، تو یہ اللہ کی تخلیق ہے اور یہ اللہ کی بناوٹ ہے۔ جس چیز کو اللہ بنا دے اس کے اندر اللہ نے کوئی خامی نہیں رکھی، کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی نقص نہیں رکھا، پھر انسان اللہ رب العالمین کو پہچاننے سے انکار کر دے، پھر اللہ سے دور بھاگے، تو مالک فرماتے ہیں کہ یہی نشانیاں، یہی چیزیں، یہی کائنات کی بلندی پر پہنچنے والا آسمان اور تیرے قدموں کے نیچے زمین، کل قیامت کے دن جس طریقے سے ہم ان کی درگت بنائیں گے، جو ہم ان کا حال کریں گے، ذرا اس کے اوپر بھی غور کر کے، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمان کو بدل دیا جائے گا، اذا السماء انشقت، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، انفطرت، پھر یہی آسمان ٹوٹ کر کے گر پڑے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تجھے چمکتے ہوئے ستارے بے نور نظر آئیں گے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور یہ جو سورج جو پوری دنیا کو روشنیوں کا سامان دے رہا ہے، اس کے اوپر بھی تاریکی چھا جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جن قبروں کو تو دیکھتا ہے وہی قبریں پھٹ پڑیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان، ہر جان، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بزرگ ہے یا جوان ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کروڑوں سال پہلے مرا ہو یا آج پیدا ہوا ہو، کوئی بھی ہوگا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا اور آگے اپنے ساتھ کو لے کر کے کیا آیا۔ اور مالک فرماتے ہیں
اذا زلزلت الارض زلزالها، حضرت وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم زمین کو ہلائیں گے تو ایسا ہلائیں گے، کوئی ایک مخصوص علاقہ نہیں، کوئی ایک پوائنٹ نہیں، بلکہ پوری زمین کو پکڑ کر ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا، جس زمین کا آپ کے ساتھ گہرا ربط ہے، جس پر آپ چلتے پھرتے ہیں، جس کے بغیر آپ کی زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے، اسی زمین پر جو آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، یہی زمین کل قیامت کے دن اذا زلزلت الارض، جب اس کو ہم ہلائیں گے، اللہ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن جو زمین کا ہلنا ہوگا، جو زمین کا زلزلہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر لیں گے، ہر انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے ندامت کے ساتھ کھڑا ہوگا، آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی، یا آدم، قال لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر، حکم کر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے جہنم کا پہلا لقمہ تیار کیجئے، جہنم کے لیے اس کا لقمہ تیار کیجئے، اور یہ وہ دن ہوگا یوم نقول لجہنم، جس دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، وَيَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، انسان کو اس دن جہنم کی چیخیں سن کر، جہنم کا دھاڑنا سن کر، جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کے انسان کو اس دن ہوش آئے گی، یہ اس دن نصیحت پکڑے گا، لیکن مالک فرماتے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، آج کے دن سمجھنے کا، آج کے دن پچھلی زندگی میں اعمال کو یاد کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن تیرا رب ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور تیرا رب ایسا باندھے گا کہ ویسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ پہلا لقمہ تیار کیجئے، کہیں گے اے اللہ لقمہ کتنی مقدار اور کتنی نسبت کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر پھینکیے اور ایک بندہ جنت کے لیے الگ کیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آواز آئے گی کہ 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ ہے، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو پکڑ لے تو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دیتی ہے، نہ جسم کا کوئی حصہ چھوڑتی ہے، ہر ایک کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا 999 جہنم کے اندر پھینک، ایک جنت کے لیے الگ کر، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ وقت ہوگا کہ زمین کے ہلنے کے بعد، اس کے زلزلہ آ جانے کے بعد، جب ساری انسانیت کو خبر ملے گی کہ ہماری یہ حالت ہونے والی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ مدہوش دنیا میں ہو سکتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے نشے کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ مدہوش نہیں، یہ نشے میں نہیں، بلکہ تیرے رب کا عذاب اس قدر شدید آنے والا ہے کہ جو بندے کی عقل کو بالکل ہی فارغ کر دیتا ہے، اور بندہ پھر اس وقت بھاگے گا، این المفر، ہائے بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، میں کہیں بھاگ جاؤں، میں کہیں جہنم سے بچ جاؤں۔ یقین کیجئے ہر انسان نے اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر کے جانا ہے، وہاں سے اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کر آگے جانا ہے، تو اس جہنم کے لیے تیاری کیا ہے، اس جہنم کے لیے ہم نے سوچا کیا ہے، جس پر ہر ایک کو پیش کیا جائے گا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے ہم تمہیں وہاں پر لے کر آئیں گے، ہم تمہیں وہاں سے گزاریں گے، ایک ایک کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا۔ انسان کے لیے تو کوئی بھی جائے بنا نہیں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، قبل اس سے کہ وہ زلزلہ آئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ زلزلے آیا کریں گے، اور پچھلے 10 سال میں
آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیے، جس قدر زلزلے دنیا میں آئے ہیں اور جس قدر تباہیاں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم اس سے پچھلے عرصے میں اتنے زلزلے نہیں آئے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً 40% تک پوری ہو چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو مبعوث کر دے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 1400 سال پہلے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا تھا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ یہ نشانیاں من وعن پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قبل اس سے کہ پوری زمین کو ہلا دیا جائے، اپنے دل کی زمین کو ہلائیے، جس کو مالک نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ رب العالمین نے کچھ آیات ایسی نازل کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ان کی جلد کانپ اٹھتی ہے، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، اور زمین کی دل کی زمین کے اوپر جس نے زلزلہ ڈال دیا، جس نے خود اپنے دل کی زمین کو ہلا دیا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ جو اپنے دل کو ہلا لے، جو اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ روحانی طور پہ ہل جائے کہ میرے رب نے جو زلزلے بھیجنے ہیں میں ان کا تصور کر کے آج ہل جاؤں، اللہ کی قسم جو آج ہل گیا، جو آج جاگ گیا، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، کل قیامت کے دن بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جب آئے گا اللہ اس کو امن کے اندر رکھے گا، اللہ اس کو مشکل میں نہیں آنے دے گا، اللہ اس کو گھبراہٹ سے محفوظ کر دے گا، اس کو سکون عطا کرے گا۔ کس دن؟ کہ جس دن ہر نبی بھی اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہوگا، ہر انسان نفسی 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 کی بات کر رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اے انسان وہ وقت بھی یاد کر کہ جب زمین کو ہم ہلائیں گے تو اس کا ایسا ہلانا ہوگا کہ واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جتنے بوجھ ہوں گے، جتنے وزن اس نے اپنے سینے کے اندر سمیٹے ہوں گے، جو راز اس نے اپنے سینے کے اندر دفن کیے ہوں گے، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ، اپنے دل کا سامان سارے کا سارا باہر نکال پھینکے گی۔ پھر انسان دیکھے گا کہ یہ مال ہے، یہ سونا اور چاندی ہے جس کے لیے میں ناحق لوگوں کو قتل کرتا رہا، یہ مال و دولت ہے جس کے لیے میں اپنی رشتہ داریاں توڑتا رہا، اور زمین وہ راز بھی باہر نکال دے گی۔ میرا بھائی جو راز اس نے ہماری ذات کے ایک ایک بندے کی حرکت کو اس نے نوٹ کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف وحی کریں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے بوجھ باہر نکالے گی، اور جب یہ اپنے سارے راز اگل دے گی، خزانے باہر نکال دے گی، انسان کی ایک ایک حرکت اس وقت واضح کر دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر ہر مجرم اس کے اندر اپنے جرائم کی فہرست پڑھ کر کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، انسان نے بڑا انکار کیا کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، اللہ حساب نہیں لے سکتا، کروڑوں انسانوں کا ڈیٹا اللہ کیسے محفوظ کرے گا؟ اور آج کی سائنس اس بات کو مان رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس نے چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر آپ کا کتنے ٹی بی ڈیٹا سیو کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کروڑوں سال جو پرانی ہوا تھی، جو فضا تھی، جو انوائرمنٹ تھا، اللہ کی قسم آج کی فضا کے ایلیمنٹس لے کر آپ ان پہ تجربہ کیجیے، آپ کو کروڑوں سال پہلے کے حالات معلوم ہو جائیں گے۔ خالق نے ہر ذرے کے اندر کیمرہ رکھا، اور یہی چیز انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے راز، اپنے اندر کا وزن، اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، پھر انسان کہے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا ہے، یہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہی، یہ ایک ایک چیز باہر نکال رہی ہے، کچھ تو اپنے پاس رکھ لے، کچھ تو ہمارا پردہ رکھ لے، کچھ تو ہمارے کرتوت اپنے اندر سمیٹ کر رکھ لے۔ لیکن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو ہلائیں گے، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہلتی چلی جائے گی، پہاڑ سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ چکا ہوگا، ستارے بے نور ہو گئے ہیں،
اور قبروں سے مردے نکل گئے، ایک آگ آئے گی جو سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور جب یہ لوگ میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، نامہ اعمال گلے میں لٹک رہا ہوگا، پھر آواز آئے گی اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو اپنے حساب کے لیے، اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے تو اکیلا خود کافی ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کے دل کی زمین اور اس پہ زلزلے کا آ جانا، اس کا اپنے آپ کو سمجھا لینا، آج ہل جانا، آج اپنے دل کی زمین کو دہلا کر اللہ کے در پہ آ کے جھک جانا، اور اپنے دل کی زمین کے اندر جو اس نے راز دفن کیے ہیں، جو گناہ کر چکا ہے، اللہ کی قسم ان گناہوں کو زبان پہ لا کر اپنے رب سے معافی تلافی کا معاملہ کر لے، مالک اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اس نے گناہ کیا اور اس کو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا، اللہ سے معافی نہ کی، تو یقین کیجئے کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، ہم تجھے وہاں پر بلانے پر خوب قادر ہیں، نحن اعلم بما یقولون، ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنی زبان سے کیا کیا بکتا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے وہ قرآن سے نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ جو آج اپنے سارے راز اگلنے پر اتر آئی ہے، مالک تجھے دنیا میں کہتے رہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آج تو زمین کو کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا، تجھے مالک نے کہا تھا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تجھے کیا ہو گیا ہے جو تو اللہ کی عزت نہیں کرتا، اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا رزق استعمال کرتا ہے، کھا پی کر قوت حاصل کر کے اللہ ہی کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی عزت نہیں کرتے، اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کرتے، جس کا وہ حقدار ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی سمجھ دے دی، یقین کیجئے وہ بندہ کامیاب ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیرت سے کہے گا کہ اس زمین کے ہلنے کے ساتھ جو اس نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کی فوٹو بنا کر باہر ظاہر کر دی، اس کو وجہ کیا بنی؟ اللہ فرمائیں گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وجہ یہ بنی کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، یہ بے جان ہو کر اپنے رب کا حکم مان رہی ہے، یہ بے جان ہو کر کتنی گہرائی تھی اس کے اندر، اس نے اپنے آپ کے راز باہر نکال دیے، اور جب انسان کا وقت آ جائے گا، جب اس کا حساب کتاب اللہ رب العالمین لیں گے، اس کے سامنے اس کے جرائم کو پڑھا جائے گا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، یہ صاف مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم تیرے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ پیر بول کر گواہی دیں گے کہ بتا تو نے کیا کیا، اور جب یہ ہاتھ پیر اس کے بارے میں گواہی دیں گے اے اللہ اس نے یہ حرکت کی، اس نے یہ کرتوت کیا، اس نے یہ نیکی کی، تو یہ سارے معاملے کے ہونے کے بعد جب انسان کے منہ سے مہر کھولی جائے گی، یہ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا تمہیں کیا وجہ تھی، لما شہدتم علینا، کیا وجہ بنی، ہم تو تمہیں بچانے کے درپے تھے، ہم نے تو چاہا تھا کہ ہمارا جسم بچ جائے، لیکن تم نے تو ہمارے ہی خلاف گواہی دی۔ یہ ہاتھ پیر پھر بندے سے کلام کریں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ انسان تو کہتا ہے کہ کیوں بول پڑے، ہمیں اس رب نے حکم دیا تھا کہ بولو، جو رب ہر ایک کو بلوا سکتا ہے، جو ہر ایک کو زبان عطا کر سکتا ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرا بھائی یہ بھی سنیے کہ قیامت کے قریب انسان کا جوتا انسان سے کلام کرے گا، انسان کی ران انسان سے کلام کرے گی، بول کر اس کو بتلائے گی کہ تو نے یہ کام صحیح کیا اور تو نے یہ کام غلط کیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وجہ یہ ہے کہ تیرا رب زمین کی طرف وحی کرے گا، اور وہی تو آج بھی اس زمین کی طرف آئی ہے، جو دل کے اندر زمین ہے،
اللہ کی قسم اس زمین کے لیے آج بھی وحی آئی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کو یاد کر کے ڈر جائے؟ تو نصیحت پکڑ لے. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کا سامان ہے. یہ زلزلوں کا آنا، یہ سونامیوں کا آنا، یہ تیرے اوپر بڑی بڑی مصیبتوں کا آنا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو بڑے گہرے نقصان کا شکار کیا جاتا ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. پھر بھی تو توبہ نہیں کرتا، پھر بھی تو نصیحت حاصل نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ اچھے برے دن آتے ہی رہتے ہیں. اور اللہ کے بندے صرف اچھے دن رکھ، برے دنوں کا انتظار نہ کر کہ برے دن گزر جائیں گے اچھے دن آ جائیں گے، یا اچھے دنوں کے بعد برے دنوں نے آنا ہی ہے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر. نہیں کرے گا تو اللہ اگلا منظر دکھاتے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. پھر ہر انسان گروہوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں اللہ کے پاس آ جائیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنی حرکتوں کو دیکھ سکیں، تاکہ وہ اپنے اعمال کا بدلہ پا سکیں. اور پھر آگے اللہ نے بہت بڑی بات کر دی. فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ. پھر جو کوئی بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کر کے لائے گا، پھر جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیک عمل کر کے لائے گا، نیکی کا دفاع کر کے لائے گا، نیکی کو سپورٹ کر کے لائے گا، خیرا یراہ، یقین کرو وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اپنے اس عمل کا صلہ ضرور پائے گا. ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، ہمیں بڑی چیزیں ملتی ہیں، کوئی کلو کے حساب سے، کوئی لیٹر کے حساب سے، کوئی درجنوں کے حساب سے، کوئی میٹر کے حساب سے، کوئی گز کے حساب سے. خالق کے پاس جاؤ گے، آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ ذروں کے حساب سے دیا جائے گا. ایک عمل بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. میرا بھائی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی موقع ملتا ہے تو زندگی میں کر لیجیے. ایک بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے. لا تحقرن من المعروف شیئا. آپ اپنی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ. ایون کہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہی ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے. رات کے وقت سونا ہے، وضو کر کے سو جائیے، یہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے. آپ صبح اٹھیں، اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا پڑھ لیجئے، یہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے. آپ کسی کو سڑک پار کروا دیجئے، اللہ کی قسم یہ بھی نیکی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہیں بچتے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہی قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر انسان کو پار لگا دیتی ہیں. یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے ترازو کو، انسان کے اعمال کو وزنی کر دیتی ہیں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کی نیکیوں والے اعمال وزنی ہو گئے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے برابر بھی وزن لے کر آئے گا، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان اللہ کے پاس لے کر آئے گا، یَرَهُ، وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس کسی نے کوئی چھوٹی سی حرکت کی، چھوٹی سی بدی کی، چھوٹی سی برائی بھی کی، وہ اس کا بدلہ بھی پالے گا. انسان تو سمجھتا ہے کہ شاید میری برائیاں اللہ کو نظر نہیں آتی یا اللہ بھول جائے گا. مالک فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا. موسیٰ ان کو بتلا دو کہ میرا رب نہ تو بھولتا ہے نہ ہی میرا رب بھٹکتا ہے. میرا رب بھولنے والا نہیں ہے. ما کان ربک نسیا. تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. ایک ایک حرکت کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے بدی کی، برائی کو سپورٹ کیا، برائی کے ساتھ کھڑا ہوا اور برائی کو برائی نہ کہا، غلط کو غلط نہ کہا، وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ سے معافی مانگیے، کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے پہلے حصے میں، حدیث ہے اور بڑی مشہور ہے، سب کو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ فجر کے بعد یہ دعا پڑھیے. اگر اس دن کے اندر وفات ہو گئی شام سے پہلے پہلے، اور وہ آپ نے دعا پڑھی ہوئی، شام سے پہلے پہلے وفات ہو گئی، اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ عطا فرمائے گے.
اور اگر شام کے وقت پڑی ہے، صبح سے پہلے پہلے وفات ہو گئی، تو اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، خلقتنی تو ہی میرا خالق ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ جتنی میری ہمت طاقت ہے میں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھا رہا ہوں، ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، یہ ٹکڑا ہے جو آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے کرنے کا جو وبال ہے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان نے گناہ کیا ہے، اور یقین کیجئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں کہا کرتے تھے کہ انسان کے زندگی کے اندر جو وبال آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، حتیٰ کہ یہ چیونٹی کے بقدر بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ اور انسان اللہ سے یہ کہہ رہا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اے اللہ جو میں نے غلطی سے بھول کر بہت کر، اے اللہ جو گناہ کر لیا اس کا جو وبال آنے والا ہے، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تو نے جو نعمتیں میرے اوپر کی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، میرے پاس اتنے اعمال نہیں کہ میں ان نعمتوں کا حقدار ہوں، لیکن تو نے نعمتیں کی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، وابو بذنبی اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرا بھائی ان چیزوں کا اہتمام کیجیے، اپنی دل کی زمین کے اندر زلزلہ لے کر آئیے، اپنے دل کو ہلائیے، اللہ کا قرآن سن کر بندے کی آنکھ میں آنسو آنے چاہیے، قرآن کے ساتھ بندے کو جڑ جانا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لینا چاہیے، تاکہ انسان اللہ رب العالمین کے ہاں جب کل قیامت کا زلزلہ آئے تو ان لوگوں کے اندر شامل ہو جن کو اللہ رب العالمین نے اس دن امن عطا کرنا ہے۔ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ یقین کیجیے اللہ کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے مقام کو سمجھ کے رب سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ۔